تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، چاہیے کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ چاہیے کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے اس رسول کی تعظیم کرو اور توقیر بجا جا۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور فرمایا اور صبح اور شام کی تسبیح کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وَتُسَبِّحُوا کا معنی ہے وَتُصَلُّوا، یعنی نماز پڑھو۔ اس آیت مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، شروع میں اللہ نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا ذکر فرمایا، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان۔ پھر آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوا، یہ بنا ہے تعزیر سے۔ اس کے آگے فرمایا وَتُوَقِّرُوا، یہ بنا ہے توقیر سے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کی تعظیم اور نبی کی توقیر بجا لا۔ اللہ رب العزت نے پیچھے دو ہستیوں کا ذکر فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول۔ وَتُعَزِّرُوا اور وَتُوَقِّرُوا میں جو ضمیر ذکر فرمائی وہ ضمیر واحد کی ہے، وہ ضمیر واحد کی ہے۔ اب تعظیم و توقیر کس کی کرنی ہے، اللہ کی یا اس کے رسول کی؟ اللہ کی یا اس کے رسول کی؟ دیکھیں اگر قرآن پاک کو تعظیم کیا ہوتی ہے؟ تعظیم یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بولنے سے پہلے نہ بولو، اونچا نہ بولو، اس کے آگے نہ چلو، اس کے آگے نہ بیٹھو۔ ادب کے تقاضے یہی ہوتے ہیں نا، تعظیم کے طور طریقے یہی ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں نا۔ تو پھر بولتے بھی رہے ساتھ ساتھ۔ یہ تعظیم کے طریقے ہیں، آداب ہیں کہ اگر شاگرد ہے استاد کے آگے نہ بولے، استاد بول رہا ہو تو وہ آگے نہ بولے، خاموش ہے۔ پیر ہے، مرشد ہے، رہبر و رہنما ہے، مرید اس کے سامنے نہ بولے، خاموش رہے، ان کی بات کو بادب طریقے سے سن لے۔ اور اسی طرح اگر استاد اور شیخ چل رہے ہیں، مرید اور شاگرد اس کے آگے بھی نہ چلے۔ اگر وہ بیٹھے ہیں تو ان کے آگے ہو کر آگے نکل کر بھی نہ بیٹھے۔ یہ سارے ادب کے تقاضے ہیں۔ میں کہتا ہوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ایمان کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب تعظیم و توقیر کی بات آتی ہے ضمیر واحد کی لوٹ آتا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے وَتُعَزِّرُوهُمَا وَتُوَقِّرُوهُمَا، ان دونوں کی تعظیم کرو اور ان دونوں کی توقیر کرو۔ مگر نہیں، اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مطلب یہ ہے ضمیر واحد کی نکال کر اللہ نے بیان کر دیا، ضمیر واحد کی بیان کر رہی ہے۔ ارے اس کی تعظیم اور نہیں ہے، اس کا ادب اور نہیں ہے، اس کی توقیر اور نہیں ہے۔ فرمایا وہ نظر بھی نہیں آتا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ آگے چلتا ہوا نظر بھی نہیں آتا، بیٹھا ہوا نظر بھی نہیں آتا، تمہیں بولتا ہوا نظر بھی نہیں آتا۔ یہ دیکھو اس نے اپنی ذات و صفات کا مظہر کس کو بنا کے بھیجا ہے، اپنی ذات و صفات کا مظہر کس کو بنا کے بھیجا ہے، اپنا جلوہ کس نے دکھایا ہے، اپنی تجلی کس سے ظاہر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اسے تم دیکھتے بھی ہو، اسے بولتا سنتے بھی ہو، اسے چلتا بھی دیکھتے ہو، بیٹھتا بھی دیکھتے ہو۔ فرماتے ہیں کسی کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم ہی اس کی تعظیم ہے۔ اس کی تعظیم ہی اس کی تعظیم ہے۔
کیونکہ اصول گرامر کا یہی ہے، قاعدہ یہی ہے عربی گرامر کا کہ ذاتیں دو ہوں تو پھر ضمیر بھی دو والی لوٹائی، مگر اللہ نے ضمیر ایک والی لوٹائی، واحد والی بتا دیا کہ یہ ضمیر. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اس کی ضمیر کا مرجع اللہ بھی تو ہو سکتا ہے. بعض مفسرین نے بھی لکھا، میں نے کہا بے شک ہو سکتا ہے اللہ، مگر یہ بتاؤ اللہ کی تعظیم کیسے کرو گے، اللہ کی توقیر کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں اللہ کی تعظیم و توقیر یوں کریں گے کہ اس کے کلام کا ادب کریں گے، اس کے کلام توجہ سے بیٹھے اس کے کلام کا ادب کریں گے. اس نے جو کلام ارشاد فرمایا نا تو قرآن کی صورت میں ہے، اس کا ادب مقصود ہے، اس کا ادب کرو گے. میں نے کہا قرآن کا ادب کرتے ہو، قرآن کی تعظیم کرتے ہو، قرآن کا ذکر بھی کرتے ہو، جو رب کی ایک صفات کا مظہر ہے تو اس کی تعظیم کیوں نہیں کرو گے جو خدا کی ساری صفات کا مظہر ہے؟ بڑے ڈھلے ہو گئے. میں نے کہا جو خدا کی ایک صفت ہے وہ ہے صفت کلام، اس کی تعظیم تو واجب ہے کہ جی اللہ کی تعظیم سے اس کی کلام کی تعظیم مراد ہے. میں نے کہا پھر اس کی کلام کی تعظیم تو کرتے ہو تو ایک صفت ہے، مصطفیٰ تو رب کی ساری صفات کا مظہر ہے، بلکہ رب کی ذات کا مظہر ہے. علماء فرماتے ہیں یہ جو حدیث جابر ہے، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، کس چیز کو تخلیق کیا؟ حضرت جابر نے یہ سوال کیا. حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یہ جو ہے نا من نورہ ہی، یہ ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء، ان اللہ تعالی، یہ جو ان اللہ میں اللہ ہے، من نور ہی، نور نبی کا من نور ہی، وہ ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا نور نبی کا من نور اللہ. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس حدیث کو مدد مل رہی ہے، اس حدیث کی تائید ہو رہی ہے قرآن کی آیت سے. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ نور. دیکھو من کے کئی معنی ہوتے ہیں. من کا ایک معنی تبیینیہ ہے. کیا ہے؟ تبیینیہ. مولانا عبد الرحمن جامی کی شرح میں تعمل کو پڑھ کے دیکھیں. تبیینیہ کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے. یعنی من بیانیہ ہے، یعنی اللہ بیان فرما رہا ہے. یہ نور کہیں اور سے نہیں آیا، نہ ہند سے، نہ سندھ سے، نہ امریکہ سے، نہ برطانیہ سے، جی نہ آسمان سے، نہ سورج سے، نہ چاند سے. یہ نور اللہ سے آیا ہے. یہ من بیان ہے. دوسرا ہوتا ہے من تبیزیہ. تبیزیہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کا جز بنا دینا. کیا بنا دینا؟ جز بنا دینا، حصہ بنا دینا. یعنی بعض کے معنی میں ہے قد جاءکم من اللہ، من اللہ یا من کا معنی بعض، یعنی تمہارے پاس اللہ کا حصہ آیا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محبوب تو اس کا تھا پر اس نے ہمیں عطا فرما دیا، اس نے ہمیں عطا فرما دیا کیونکہ یہ اللہ کا حصہ ہے. اللہ نے اپنا حصہ کیا فرمایا؟ قد جاءکم، اور میرا حصہ تمہارے پاس آیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری. جنہ کو آئے ہوئے بولے پچھلے شرف میں ہمارے بیٹوں دے ہیں نہ سر کرتے چلو نہ سبحان اللہ کے دو. پتہ نہیں شرم کیا گوڑی تھی بیٹوں. قد جاءکم من اللہ، یہ صوفیانہ ترجمہ ہے. 50 کو تک بچے ہوئے جنہ 50 کو تک واپس کر دیا. من تبیینیہ اگر بنائے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے. یہ نور اللہ کا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے. اور اگر
من کو بنائے تبعیضیہ یعنی بعض کے معنی میں حصے کے معنی میں تو اللہ بتا رہا ہے حصہ میرا تھا عطا تمہیں کر دیا. اور اس سے اگلا معنی بتاؤں اگر ہو سکے برداشت ہو. من کا معنی یعنی حصے کا ایک تو معنی یہ محبوب اس کے حصے کا تھا اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. حصے کا دوسرا مطلب یہ ہے بعض کا دوسرا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنا ایک جز نکالا اور اسے مصطفیٰ بنا دیا. کیا سمجھیں گے صوفیہ والی تقریریں جی اگر خطاب ہو عالمانہ تو کیا سمجھیں گے یا صوفیانہ تو کیا سمجھیں گے. اگر من کو بناؤ تبجیلیہ تو یہ ہے عالمانہ تفسیر. اگر من کو بناؤ تبعیضیہ بعض کے معنی میں یہ عاشقانہ تفسیر ہے یہ صوفیانہ تفسیر ہے. رب نے اپنی ذات سے ایک حصہ نکالا حصہ جو اس کی ذات کا جز تھا اس کو نام دیا مصطفیٰ کا. اسی لیے فرمایا آدھی ہو ہے محمدی ہو ہے مین دے ہو ہے دلڑی مو ہے دھیان کری فرید اران عشق ساجا دین ایمان. ایک ہے ایک دی ہر دم سک ہے جرا ایک کو نو کر جانے کافر دے مشرک ہے. اگر بالفرض آپ کسی چیز کا حصہ کاٹ لیں تو کیا کہیں گے یہ اور ہے وہ اور ہے. سبحان اللہ. کینچی کے ساتھ چھری چاقو کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ سیب کی ایک ڈلی کاٹ لیں سیب کی ایک ڈلی کاٹ لیں تو کیا کہیں گے یہ ڈلی سیب میں سے نہیں ہے سیب میں سے نہیں ہے. یہ سمجھے بات عقل مداروں میں بڑا کرتے. اسی لیے فرمایا نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھا انا عرب بلا عین انا احمد بلا مین او کما قال علیہ السلام احدی اولے احمدی اولے مینی اولے دلوی اولے احدی اولے احمدی اولے. حضرات گرامی آقا علیہ السلام خدا کے نور ذات سے اس میں سے امام زرقانی قسطلانی عسقلانی دیگر علماء مفسرین نے لکھا وہ فرماتے ہیں من نور اللہ کا مطلب ہے من نور عین ذات ہی اے من نور عین ذات ہی. فرمایا سارے انبیاء من نور صفات ہی خدا کی صفات کے نور سے ہے حضور خدا کی عین ذات کے نور سے عین ذات کے نور سے حضرت گرامی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس میں جو ہو ضمیر کا اشارہ ہے یہ مرجع ہے یہ حضور کی طرف ہے رسول کی طرف ہے. کیوں جس کو دیکھو گے تعظیم اسی کی کرو گے. سمجھ آ رہی ہے. اللہ پاک اور مقام پر فرماتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ کے رسول اور اللہ پر اس کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو پہل نہ کرو. کیا مطلب اللہ چلتا ہے اللہ بولتا ہے اللہ دکھتا ہے اللہ نظر آتا ہے کہ ہم پہل نہ کریں تو مولا پہل تو ہم مصطفیٰ پر کر سکتے ہیں. حضور کے صحابہ مصطفیٰ پر پہل کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ بولتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں دکھتے بھی ہیں. تو کہتے ہیں پہل نہ کرو تو پہل تجھ پر نہ کریں یا تیرے محبوب پر. اللہ فرماتا ہے نام میں نے اپنا بھی دیا ہے مصطفیٰ کا بھی دیا ہے پر یہ سمجھو معاملہ جدا جدا نہیں معاملہ تو ایک ہے. ارے جو دکھتا ہے اسی میں میں بھی ہوں اس کی تعظیم کرو تو میری بھی تعظیم ہے. لگ رہا ہے کہ بات اوپر سے گزر رہی ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہتے ہیں ضمیر خدا کی طرف تو لوٹ سکتی ہے. میں نے کہا لوٹا خدا کو کبھی چلتا دیکھا ہے کہ تو آگے نہ چل یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو. خدا کو کبھی تم نے بولتا دیکھا ہے کہ اس پر آواز اونچی نہ کرو.
خدا کو کبھی بیٹھا دیکھا ہے کہ اس کے آگے نہ بیٹھے؟ میں نے کہا اگر کوئی مولوی ہو تو وہ اگر کہے خدا تو کہاں ہے، ہم تجھے تلاش کر رہے ہیں، وہ بدبخت اتنا عرصہ ہو گیا ابھی خدا نہیں ملا تجھے، خدا کا سمجھ رہے ہیں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ زمینیں رسول کی طرف لوٹ رہی ہیں، کیوں؟ تعظیم اس کی کرو، یہ اس کی بھی ہے، یہی تعظیم اس کی بھی ہے۔ دیکھو ایمان کے بعد ہے تعظیم کا درجہ، ایمان کے بعد کیا ہے؟ تعظیم کا درجہ۔ تو تعظیم کرنی ہے رسول اللہ کی، تعظیم کرنی ہے کس کی؟ رسول اللہ کی۔ اللہ نے ایمان کے بعد جو فرض بتایا ہے وہ نبی پاک کی تعظیم و توقیر والا، نبی پاک کی تعظیم و توقیر والا۔ اچھا ایمان سے بتانا، جو بندہ کہے نبی پاک کا ادب اتنا کرو جتنا گاؤں کے چودھری کا کرتے ہو، یہ نبی کی تعظیم ہے یا توہین؟ بولو تو بلائی اکھی بند کتی ودے رہو ہیں، دماغ میں تالے بند، اکھی بند، کان بند، زبان بند، دیکھو سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ بات کریں تو کہتا ہے یہ سخت بات ہو گئی، میں نے کہا سخت نہیں، یہ صحیح بات ہو رہی ہے، یہ سخت بات نہیں، سخت کرتے تو اس سے زیادہ ہوتی، جیسے خدا کہتا ہے اُتلم بعد ذالک زنیم، اگر نبی کو کوئی کہے دیوانہ، رب کہے او الزنا، حرام کا بچہ، میرے نبی کو دیوانہ کہتا ہے۔ میں نے کہا سخت بات یہ ہوتی ہے، مگر سخت یہ بھی نہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو یہ کہو۔ آپ دیکھو نا بڑے بھائی جتنا تعظیم کرو جی، یا گاؤں کے نمبردار جو ہوتا ہے نا نمبردار، بس اتنا ادب کرنا ہے، زیادہ نبی کو نہیں پڑھنا۔ وہ آدم نا مولوی کو کہہ دیتے رکھو سی کیا ہے زیادہ انہیں نہ یہ کتی کرو، ٹھیک ہے یہ بلا سر سے چڑھے مولوی دی زیادہ ریسپیکٹ نہ کی کرو، بلا سر سے چڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے تحت کہ پیش قدمی نہ کرو نبی پاک پر، پہل نہ کرو، حالانکہ اللہ نے اپنا نام بھی دیا ہے، تو مولا تجھ پر تو کوئی پہل کر نہیں سکتا، فرما مجھ پر کوئی نہیں پہل کر سکتا، میرے نبی پر کرے گا سمجھو مجھ پر کر گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے فرمایا نبی کا ادب ہے، سب سے پہلے نبی کی تعظیم ہے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ یہ ادب کریں نا ہم، ادب کہتے ہیں، ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ جی اتنا ادب کہ شرک پیدا ہوتا ہے، بدعت پیدا ہوتا ہے۔ یہ بتوں والے آیاتیں اٹھا کر لوگوں کو مشرک اور بدعتی بنانا یہ بھی بری بات ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نبی کا فرمان سنو، حضور نے فرمایا کہ میری امت اب قیامت تک شرک نہیں کر سکتی، میں نے آ کر شرک کو ختم کر دیا ہے۔ سب مانتے ہو نبی پاک نے شرک کو ختم کیا ہے؟ فرما میں نے شرک کو ختم کر دیا ہے، نبی پاک نے شرک کو کیا ختم، حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ یہ خوف مجھے نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ خوف مجھے نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے، لیکن ایک خوف مجھے ہے۔ اے آقا وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ میری امت دنیا میں پڑ جائے گا، میری امت دنیا میں پڑ جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ خوف ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم بھٹک جاؤ، تم دنیا میں پڑ جاؤ، تم معاملات دنیا کے اندر دل دے بیٹھو، اپنے آپ کو کھو بیٹھو، یہ الگ بات ہے، پر شرک نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے کہا آج جو کلمہ پڑھنے والی نبی کی امت کو کہے یہ مشرک ہے، سمجھو وہ بدعتی ہے، فتویٰ حضور کے صحابی کا۔ عمر کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے فلاں بندے نے آپ کو سلام دیا ہے، آپ چپ چپ۔ وہ کہتا ہے فلاں بندے نے آپ کو سلام دیا ہے، آپ خاموش۔ وہ کہتا ہے فلاں بندے نے آپ کو سلام دیا ہے، آپ چپ چپ۔ آپ نے کوئی سلام کا جواب نہ دیا، بیٹھا رہا، باتیں ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا شاید یہ واپس جا کے میرا سلام بھی دے۔ آپ نے فرمایا میرا سلام اسے نہ دینا۔ بولو عبداللہ بن عمر نبی پاک کا صحابی، فاروق اعظم کا لخت جگر، حضرت عبداللہ بن عمر۔ میں نے
ابن عمر ابن عمر ابن عمر کہنے سے بندہ محب نہیں بن جاتا، بشرطے ابن عمر کی باتیں بھی مانے۔ ابن عمر آپ کہتے ہیں میرا سلام نہ دینا، حضور کیوں؟ حالانکہ ایک اور مقام پر آپ ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ تھا بڑا، ان کا نام تھا ابو طفیل۔ آپ کہتے ہو بڑے پیٹ والے ادھر آ، آپ کا شاگرد بھی تھا، غلام بھی تھا، وہ بڑے پیٹ والے ادھر آ۔ جب وہ آپ کے پاس آتا آپ اس کا ہاتھ پکڑتے بازار میں چلے جاتے، پہلے کونے سے آخری کونے تک کیا کرتے؟ سامنے کوئی ٹھیلے والا آتا، کہتے السلام علیکم، کوئی دکان والا السلام علیکم، کوئی کھڑا ہوا السلام علیکم، کوئی سودا لینے والا، کوئی خرید کرنے والا، کوئی بائع کوئی مشتری، سب کو سلام کرتے کرتے جاتے اور آخری کونے سے پھر واپس آ جاتے۔ 2 3 دن 4 دن ایسا ہوا، 5ویں 6ویں دن حضرت ابن عمر نے کہا وہ بڑے پیٹ والے ادھر آ، ابو طفیل کو کہا ادھر آ، ہاتھ پکڑا پھر چلنے لگے۔ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بازار۔ اس نے عرض کیا حضور بازار جاتے ہیں نہ تو آپ کچھ خرید کرتے ہو، نہ لین دین کرتے ہو، نہ آپ کا ٹھیلا، نہ آپ کی ریڑھی، نہ آپ کی دکان، بس ایسے جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے کچھ سکھائیں، کچھ مجھے مسائل بتائیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا حضور نے فرمایا کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کیا کرو۔ میں بازار جاتا ہوں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، میں بھی نیکیاں کماتا ہوں، انہیں بھی نیکیاں کمانے کا سبب سبب بنتا ہوں، وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا السلام علیکم کہو 10 نیکیاں، ورحمت اللہ کہو اور 10 نیکیاں، وبرکاتہ کہو اور 10، مغفرت کہو تو اور 10، 40 نیکیاں مفت میں ایک مرتبہ مل جاتی ہیں۔ تو اگر 10 بندوں کو سلام کرے تو کتنا ہو جائے گی؟ میں فرمایا ہمارا تو نام عمل بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا جو سلام پھیلانے بڑھانے اس کی نشر و اشاعت کرنے کا اس قدر خوگر اور عادی ہو اور اس کو کوئی آ کر دے سلام جواب بھی نہ دیں، پھر سلام دے کر بھی نہ بھیجیں، آخر کچھ راز تو ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز سمجھو ذرا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا بتاؤ کیوں آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اسے بھی سلام نہیں دے رہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہو گیا ہے۔ حضور کیسے بدعتی ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے جو قرآن میں آئی ہے نا بتوں والی آیاتیں، وہ انہیں اٹھاتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر تھوپ دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بدعتی مشرک بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ آیات رب نے اتاری مشرکین کے بارے، بت پرستوں کے بارے، بتوں کے بارے، وہ اٹھاتا ہے نبی پاک کی امت کو مشرک بناتا ہے، بدعتی بناتا ہے۔ میں نے کہا سنا کہ بدعتی ہو گیا ہے اسے سلام نہ دینا، اس لیے میں نے بدعتی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ ایمان نال دسے سو حق تے باطل دی کسوٹی تمہارے سامنے رکھ دیتی ہے، منو بھاوے نہ منو گھر دا پیر تے 14 بٹا تہاڈی مرضی، لیکن گال اتنا پکی ہے میں دا ہند سندھ پھر گئے عرب عجم پھر گئے ایک گال ایویں ہی ہو سے جیویں میں بیان کرے نہ بیٹھا کوئی ہے کہ نہیں؟ میں نے 10 کتابیں اندر پڑھیے سے میں بیان کروں۔ ابن عمر سے پوچھا گیا بتاؤ کیوں بدعتی ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بتوں والے آیاتیں اٹھا کے مسلمانوں پر چسپاں کرتا ہے۔ وہ جیسے بتوں سے مانگتے تھے نا مدد، بتوں کی مدد مانگتے، بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے، منتے دیتے، فرمایا وہی ساری ادھر وہ تو ہیں دشمن، یہ نبی ولی ہے رب کے محبوب دوست اور پیارے، ان والا حکم تو ان والا نہیں ہے، مگر وہ ایسا کرتا ہے۔ اب دیکھ لو اس پوری دنیا میں جو بندہ ایسا کر رہا ہے اصل میں بدعتی وہ ہے، مگر کہتا کسی اور کو ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور شور بات وہی ہے۔ ارے چور خود تھے، بدعتی خود تھے، مگر کسی اور کو بدعتی بھی بنا دیا، مشرک بھی بنا دیا۔ وہ سنیو ذرا سمجھو یہ تفریقہ ڈالنے والے وہی ہیں جو امت کو مشرک اور بدعتی بنا رہے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر کے پاس عورت آئی کینچی دے رہی ہے، آپ نے فرمایا ہم کینچی والے نہیں ہم سوئی والے ہیں، ہم امت کو کاٹتے نہیں ہم امت کو سیتے ہیں۔
توڑتے نہیں انہیں جوڑتے ہیں۔ میں نے کہا آج بھی دیکھ لو شرک و بدعت کے فتوے آ کر یہ فتوے لگا کر کس نے امت کو تباہ کیا، کس نے امت کا شیرازہ بکھیرا، کس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کس نے امت کو جماعتوں میں بانٹا۔ میں نے کہا وہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے ہیں۔ ارے حقیقت سمجھو، آج لوگ کہتے پتہ نہیں سچا کون جھوٹا کون۔ میں نے کہا جو کاٹ رہا ہے سمجھ لے جھوٹا ہے، جو جوڑ رہا ہے سمجھ لے سچا ہے۔ ہمارے بابا فرید نے بتا دیا کہ ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے، ہم جوڑنے والے۔ اس لیے یہ ہیں کسوٹیاں، ان کو ذرا سمجھے تو پھر حقیقت سمجھ آئے گی، ورنہ مر جائیں گے، موت کے منہ میں اتر جائیں گے، ہم کو باطل کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک تھوڑی سوچ پیدا کر کے ہم ان باتوں کو فوکس کریں گے، توجہ دیں گے، سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد نتیجہ اور رضایت نکالیں گے، پھر سمجھ آئے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ دعا ہے پروردگار حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں حق سچ کی پہچان عطا فرمائے۔